ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیل نے ملکی دفاع کی خاطر کاری ضرب لگانے پر مجبور کر دیا۔ تازہ حملے فلسطین کے ان علاقوں میں کیے گئے جہاں اسرائیل قابض ہے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی گئیں۔ 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ ایران نے سائبر حملے میں 14 لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کر لیا۔ ایران نے اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل بھی ایران پر حملہ آور، تہران میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دفاعی سسٹم متحرک کر دیا گیا۔ دہشت گردی اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات کے بعد سرکاری دفاتر پر حملے۔ دارالحکومت تہران میں ایرانی سرکاری ٹی وی کو نشانہ بنا ڈالا۔ 22 افراد شہید ہو گئے۔ براہ راست نشریات کے دوران عمارت کا ملبہ خاتون اینکر پر جا گرا۔ سرکاری ٹی وی کے دفتر پر حملے کے بعد بہادر خاتون اینکر سیٹ چھوڑ کر عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چلی گئیں اور چند لمحوں بعد ہی دوبارہ آ گئیں۔ ساتھ ہی اللہ اکبر کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایرانی سرکاری ٹی وی کو منظر عام سے ہٹانے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل کی مجھے بچاؤ کی دی دہائی پر ٹرمپ نے کینیڈا سے دوڑ لگا دی۔ G7 اجلاس چھوڑ کر واشنگٹن روانہ، کہا کچھ خاص وجوہات کے باعث جلد واپسی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے سچویشن روم میں اہم اجلاس بھی بلا لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران سے انخلاء کی دھمکی، کہا سب تہران سے نکل جائیں۔ ایران کو معاہدہ سائن کر دینا چاہیے تھا۔ یہ بہت افسوسناک اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور مشرقی سندھ میں آندھی اور بارش متوقع۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ لاہور، گوجرانوالہ، قصور، اوکاڑہ اور بہاول نگر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ ایران اسرائیل جنگ پر پاکستان سے متعلق خبر فیک نیوز قرار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ وزارت خارجہ نے ایران سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ AI جنریٹڈ امیج بنایا گیا، ہمیں احتیاط کرنا ہوگی، بہت غلط اور گمراہ کن خبریں پھیل رہی ہیں۔ جنگ کوئی مذاق نہیں ہے، فیک نیوز والے چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ نیتن یاہو کا بیان 2011 کا بھی ہے تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے مسلح افواج مسلسل الرٹ ہیں۔ اسرائیل میں پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں ہے۔ G7 ممالک کی ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ مشترکہ اعلامیہ مسودے میں کہا گیا کہ اسرائیل کو حق دفاع حاصل ہے، تاہم کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے۔ توانائی منتری کا استحکام بھی یقینی بنانے پر زور۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے مشترکہ اعلامیہ کے مسودے پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ کا ایران پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی عسکری کارروائی میں شریک نہیں۔ اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں یک طرفہ طور پر کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا قتل کرنے کا آپشن کھلا ہے۔ سفاک نیتن یاہو کی دھمکی، کہا کہ آیت اللہ خامنئی کا قتل تنازع کو بڑھائے گا بلکہ ختم کرے گا۔ ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو مار کر ہٹلر کی ٹیم تباہ کی۔ اسرائیلی حملے تنازع بڑھائیں گے نہیں، کم کریں گے۔ ہمیں صرف اپنے نہیں بلکہ امریکہ کے بھی دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ہر شہید کے بدلے سینکڑوں ایرانی پرچم تھامنے کو تیار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم سے خطاب، کہا صہیونی ریاست کے خلاف قوم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہو جائے۔ اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم جا رہے نہیں ہیں مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔
ایرانی صدر کی پارلیمنٹ میں پاکستانی حمایت پر تعریف مسعود پزشکیان نے خطاب میں کہا کہ آج دنیا بالخصوص پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی پارلیمان نے ہمارے حق میں قرارداد منظور کی کہ وہ اسرائیل کی مذموم پالیسیوں کے خلاف ایران کے ساتھ ہے۔ وہ ہر اس محاذ پر ہمارے ساتھ ہوں گے جہاں ضرورت پیش آئے۔ ایرانی مجلس شورا تشکر تشکر پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر اعظم کا عزم، کہا حملے اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ایران پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ معصوم لوگوں کی شہادتوں پر پوری قوم کی ایران کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو دہرایا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کا حوالہ بھی دیا۔ پاکستان کی ایران اور اس کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ایٹمی ملک ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے ایٹمی قوت بنا ہے۔ ایران پر حملہ کون سی انسانیت ہے؟ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے زیادتی کی ہے۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ روسی صدر پیوٹن اور ترک ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل کا ایران پر طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ تنازع کے سیاسی اور سفارتی حل کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جنگی جنونی اسرائیل ایک اور نمائش سے آؤٹ۔ فرانس نے پیرس میں ہونے والی دفاعی نمائش میں شرکت سے روک دیا۔ اسرائیلی پویلین کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر کے چھپا دیا گیا۔ فرانسیسی اقدام سے اسرائیل سیکھ پا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ڈائریکٹر نے کہا، فرانس اسرائیل کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ پنجاب کا بجٹ آ گیا۔ صوبائی اسمبلی میں 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافہ۔ کم از کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1,240 ارب روپے مختص۔ بلدیاتی حکومتوں کو 934 ارب سے زائد کی منتقلی ہوگی۔ تعلیم کے بجٹ میں 21% سے زائد اضافہ، 812 ارب مقرر۔ صحت کے بجٹ کے لیے 630 ارب روپے سے زائد کی تجویز۔ زراعت کے لیے 129.8 ارب۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 524 ارب سے زائد۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگانے پر خوشی ہے۔ بڑے ترقیاتی فنڈز کے باوجود کوئی مالیاتی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن ارکان کا اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ حکومتی ارکان کا مریم مریم کے نعروں سے اپوزیشن کو جواب۔ پی ٹی آئی کو فساد سے روکتے ہیں، احتجاج سے نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید، کہا کہ پنجاب کا بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام ٹیکس تجاویز کو مسترد کر دیا۔ صوبے کے عوام کو بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی مریم نواز کا ویژن ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ مرکزی بینک کے مطابق مئی 2025 میں مہنگائی کی شرح 3.5% رہی۔ جولائی تمئی کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 88 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ مئی میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالر کی ترسیلاتی زر موصول ہوئی۔ عبدالقادر پٹیل نے نان فائلرز پر بنی میمز کی پٹاری کھول دی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ کے دوران حکومتی پالیسی پر تنزیہ جملے، کہا نان فائلر سے متعلق فائنانس بل میں کچھ چیزیں لکھنا بھول گئے۔ نان فائلر رشتہ مانگیں گے تو کوئی رشتہ نہیں دے گا، یہ سموسے خریدیں گے تو چٹنی نہیں ملے گی، چلتے ہوئے یہ 2 پیروں کا استعمال نہیں کریں گے۔ عبدالقادر پٹیل کے جملوں پر اسپیکر بھی مسکراتے رہے۔ حکومت پر بھی کڑی تنقید کی، کہا GDP 1.5% سے کسی صورت زیادہ نہیں۔